ایک گاؤں میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نام تھا عادل۔ عادل بہت ہی بہادر اور تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، عادل نے اپنی کھڑکی کے باہر ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ وہ بغیر کسی کو بتائے چپکے سے اپنے بستر سے نکلا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا تھا اور ہوا میں سردی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ گھر کے پاس ایک پراسرار روشنی چمک رہی تھی۔ عادل کی دلچسپی بڑھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روشنی کا راز معلوم کرے گا۔ عادل نے جلدی سے اپنے جوتے پہنے اور گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس بوسیدہ گھر کی طرف بڑھا۔ جوں وہ قریب جاتا، روشنی تیز ہوتی گئی۔ عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس کا تجسس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ روشنی ایک چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عادل نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ سرد تھا اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ عادل نے کمرے کے بیچوں بیچ ایک قدیم کتاب رکھی دیکھی جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں اور ایک زوردار آواز آئی، "یہاں سے چلے جاؤ!" عادل خوفزدہ ہو گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کتاب کے صفحات پر ایک قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو عادل کو سمجھ نہیں آیا، مگر ایک تصویر نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ تصویر ایک جادوئی درخت کی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ عادل نے سوچا کہ شاید یہی روشنی کا راز ہے۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ باہر آتے ہی اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جاگ چکے تھے اور اس کے گھر کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ عادل نے جلدی سے کتاب چھپائی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو پوری کہانی سنائی۔ والدین نے اسے ڈانٹا کہ وہ اس طرح اکیلے کیوں گیا، مگر جب انہوں نے کتاب دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ عادل کے والد نے کہا کہ یہ کتاب بہت قدیم ہے اور اسے گاؤں کے بزرگ کو دکھانا چاہیے۔ اگلے دن وہ کتاب کو بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ نے کتاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ کتاب ایک قدیم جادوگر کی ہے جو صدیوں پہلے گم ہو گئی تھی۔ بزرگ نے مزید کہا کہ اس کتاب میں جادوئی طاقتیں ہیں، مگر اسے استعمال کرنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عادل نے سوچا کہ اس کتاب کو استعمال کر کے وہ گاؤں کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ کتاب کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک کہ سب نہ مان جائیں۔ گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا اور آخرکار سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کتاب کو استعمال کیا جائے۔ ایک رات گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور بزرگ نے کتاب کو کھولا۔ جیسے ہی کتاب کھلی، ایک زوردار روشنی نکلی اور پورے گاؤں کو روشن کر دیا۔ بزرگ نے کتاب سے پڑھا اور جادوئی درخت کو طلب کیا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک عظیم درخت نمودار ہوا۔ درخت نے اپنی شاخوں کو ہلایا اور ہر شاخ پر چمکدار پھل لگے۔ بزرگ نے کہا کہ ہر شخص ایک پھل کھا سکتا ہے اور اس کی ایک خواہش پوری ہوگی۔ گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے اور اپنی اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ عادل نے ایک پھل کھایا اور خواہش کی کہ اس کا گاؤں ہمیشہ خوشحال رہے۔ اچانک درخت نے اپنی شاخوں کو دوبارہ ہلایا اور گاؤں میں امن و سکون کی لہر دوڑ گئی۔ سب کچھ ٹھیک معلوم ہونے لگا، مگر عادل کے دل میں ابھی بھی ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ کیا کوئی خطرہ ہے۔ بزرگ نے کہا کہ جب تک لوگ اپنی خواہشات کو نیکی کے لیے استعمال کریں گے، درخت کا جادو کام کرے گا، مگر اگر کسی نے اپنی خواہش کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تو تباہی آ سکتی ہے۔ عادل نے گاؤں کے لوگوں کو یہ بات بتائی اور سب نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں خوشحال رہنے لگا، مگر عادل کو ہمیشہ یہ خوف ستاتا رہا کہ کہیں کوئی اپنی خواہش کو غلط استعمال نہ کر لے۔ ایک دن
ایک بیرونی شخص گاؤں میں آیا۔ اس نے درخت کی کہانی سنی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عادل نے اسے روکا اور کہا کہ یہ درخت صرف نیکی کے لیے ہے، مگر اس شخص نے دھوکہ دیا اور درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اچانک درخت کی جڑیں ہلنے لگیں اور زمین میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ عادل نے ہمت سے کام لیا اور بزرگ کے ساتھ مل کر کتاب کو دوبارہ کھولا۔ انہوں نے درخت سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کا احترام کریں گے۔ درخت نے اپنی جڑوں کو واپس سمیٹا اور گاؤں کو دوبارہ خوشحال کر دیا۔ عادل نے سیکھا کہ نیکی اور ایمان سے ہی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس واقعے کے بعد ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلنے لگے۔ عادل کی یہ کہانی گاؤں والوں کے لیے ہمیشہ ایک سبق بن گئی کہ جادوئی طاقتیں صرف نیک مقصد کے لیے ہی استعمال کرنی چاہیں، ورنہ ان کا غلط استعمال تباہی لا سکتا ہے۔